اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 273۔ الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال باللیلی رات کو والنہاری اور دن کو سرًا چھپا کر بھی وعلانیۃً اور اعلانیہ بھی فلہم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ یہاں اللہ رب العزت ان خوش نصیب لوگوں کی بات فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپا کر بھی دیتے ہیں اور اعلان کر کے بھی دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ان کا اجر ان کے رب کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی آج یہ جو زندگی ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر وقت ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا رہتا ہے یا کوئی نہ کوئی خوف لگا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اور میں اللہ کے حکموں کے مطابق ایسے اعمال، ایسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی اگر اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے ہم لوٹیں گے، پھر جو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں گے نہ اس میں کبھی خوف آئے گا اور نہ کبھی انسان غمگین ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم الذی کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان جس کے حواس کھو دی ہو شیطان نے من المس چھو کر۔ اللہ رب العزت فرماتے جو سود کھاتے ہیں، اب یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے بینکرز جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو ہے یہ سود پر لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی قوم کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو سود کھاتے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کے حواس کھو دی ہوں، جس طرح ایک پاگل آدمی معاشرے کے اندر جس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، تو بالکل بغیر عقل کے یہ لوگ جو ہے اس دن حواس جیسے کھو دیے ہوں گے شیطان نے مس کر کے، اس طرح ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یعنی آج تو یہ بڑے بڑے بینکرز جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، بڑی مراعات ان کو دی جا رہی ہیں، چونکہ یہ اللہ کے حرام کو حرام نہیں جان رہے، تو قیامت والے دن ان کی جو سزا ہوگی جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے حواس باختہ ہوں گے۔ آج تو یہ لوگوں کو بڑے ڈکٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو بڑی ہدایات دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لائق لوگ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قیامت والے دن ان کی جو سزا ہے قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ایسے اٹھائیں گے جیسے ان کے حواس باختہ ہو گئے ہوں۔ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ قالوا انہوں نے کہا انما در حقیقت البیع و تجارت مثل مانند ربا سود کے، یہ دلائل دیتے ہیں کہ تجارت اور سود جو ہے یہ ایک جیسی چیز ہے، یعنی اس میں یہ فرق نہیں کرتے، اور دلیلیں دیتے ہیں مختلف قسم کی، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا پہلے بھی کہ جس طرح آپ کے دلیلیں دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوگی۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں بھئی کتے کے بھی 2 کان ہیں اور بکری کے بھی 2 کان ہیں، اور کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہیں اور بکری کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اور کتے کی بھی دم ہے اور بکری کی بھی دم ہے، تو کل سے اللہ اکبر کر کے کتا کھایا کرو تو کتا حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا، اس پر آپ اور میں دلائل نہیں دے سکتے، اس پر دلائل دینا جو ہے بہت بڑا نقصان والی بات ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، یعنی اس میں چونکہ تجارت میں نقصان بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ اور حلال کر دیا اللہ نے البیع تجارت کو، وَحَرَّمَ اور حرام کر دیا ربا سود کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا اور اللہ نے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر دلائل دینے ختم کر دی اللہ نے۔ اب یہاں پر اللہ کی پسند اور ناپسند کی بات ہے۔
اللہ کے حلال اور حرام کی بات ہے۔ اگر آپ اور میں حرام کو گندی چیز نہیں سمجھیں گے، بری چیز نہیں سمجھیں گے، ایک پخانے کی طرح نہیں سمجھیں گے تو ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہم ہمیشہ حرام چیز کو ہم گندی چیز سمجھیں گے تب ہم بچیں گے۔ فمن پس جو کوئی جاءہ آئے اس کے پاس موعظۃ نصیحت من رب، اس کے رب کی طرف سے، جس کے پاس بھی یہ نصیحت پہنچے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، یعنی پہلے سود پر کام کرتا تھا، اس کو علم نہیں تھا، جاہلیت کے اندر تھا، اگر آپ نے میں نے اس کو بات سمجھا دی، اللہ کی بات اس تک پہنچ گئی، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فلو پس اس کے لیے ما سلف جو گزر چکا، اب اس کا جو ہے معاملہ جو گزر چکا ہے وہ اب اس سے اس کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ سارے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ اللہ اللہ کی طرف ہے۔ اب آپ نے میں نے اس کو تانے نہیں دینے کہ ساری عمر تو حرام کھاتے رہے ہو، اب تم نے توبہ کر لی، بوڑھے ہوئے تو توبہ کر لی، ایسی آپ کو تان والی باتیں آپ نے میں نے نہیں کرنی، اس کا معاملہ اللہ کی طرف، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ خود ہی معاف فرمائیں گے اسے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر کرے، اب اللہ نے سود حرام قرار دے دیا اور اس نے آیت کو سن بھی لیا اور پھر وہ سود پر لگا ہوا ہے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں۔ یعنی آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آج ہی ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کن لوگوں کو دینی ہے، کہ جو سود سے باز نہیں آئیں گے، جو سود پر لگے رہیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی قیامت والے دن یہ دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے دوزخ کے اندر ہی رہنا، یہ ان کی سزا ہوگی قیامت والے دن۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے برے اعمال کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔